اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں صحت ہے، اس میں اجر و ثواب ہے کہ خوشگوار روحانی اور پاکیزہ زندگی کے لیے نماز فجر کو جان سے زیادہ پیارا جانے۔ رات کو 3 بجے آپ بستر پہ لیٹتے ہیں پھر بھی نماز فجر پڑھیں۔ نماز فجر کی چھٹی نہیں، نماز فجر میں ناغہ نہیں ہے، یہ نوست کی بنیاد ہے۔ نماز فجر نہ پڑھنا سورج نکلنے سے پہلے یہ کسی بھی شخص کے خبیث ہونے کی علامت ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں خبیث آدمی، رسول پاک فرماتے ہیں یہ منافق آدمی ہے، رسول پاک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اس کی لاش کو میں آگ لگا کے جلا دوں۔ یہ ایسا گندا انسان ہے کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا۔ تو میرے نوجوان بھائیو، آپ رات گئے تک واٹس ایپ استعمال کرتے ہو، فیس بک اور چینلز پہ بیٹھے رہتے ہو، چلیں میں آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکتا، لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں تک میرا پیغام جائے، کوئی میری مسلمان بیٹی بہن میرا بھائی مجھے سنے تو میں اسے 1000 بار یہ کہوں گا کہ نماز فجر سے پیار سیکھو، اس وقت رویا کرو، فجر کی سنتیں پڑھا کرو۔ مالدار وہ نہیں ہے جو ملک کا وزیر اعظم ہے، مالدار وہ نہیں ہے جس کا ڈالروں میں بینک بیلنس ہے، ایسا نہیں ہے۔ مالدار وہ ہے جو صبح کی نماز سے قبل 2 سنتیں ادا کرتا ہے۔ دنیا اور دنیا کے خزانے بھی ایسے شخص کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صبح کی 2 سنتیں فرض سے پہلے ادا کر لیتا ہے۔ صلاۃ الفجر یا عباد اللہ، نمازی بھائیو نماز فجر سے پیار کرو، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں صحت ہے، اس میں اجر و ثواب ہے، اس میں قیامت کے دن کا نور ہے، یہی آپ کی جنت ہے، یہی آپ کی کامیابی ہے۔ کائنات کا بد نصیب انسان ہے جو بلا وجہ روزانہ نماز فجر جماعت سے نہیں پڑھتا، سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑھتا۔ اللہ ہم سب کی یہ غفلتیں دور کر دے، اس نور کے وقت ہمیں رونے کی توفیق دے دے۔ اللہ جن گھروں میں یہ غفلتیں ہیں اللہ ان کو وہ غفلتیں دور کرنے کی توفیق دے دے۔ اگر آپ کی والدہ آپ کو اٹھاتی ہے، والد اٹھاتا ہے، تو ایسے والدین کے پاؤں دھو دھو کر پیا کریں جو آپ کو فجر کے وقت اٹھاتے ہیں، ان سے ناراض نہ ہوا کریں، ان کی انسلٹ نہ کیا کریں اور ان سے بدتمیزی سے پیش نہ آیا کریں۔ واللہ میں ایسے درجنوں گھرانے جانتا ہوں گھر میں ماں باپ نہیں ہے اور خاندان میں سے کوئی بندہ بھی نماز فجر نہیں پڑھتا، اور وہ بھی گھرانے منحوس ہیں کہ جن کے والدین فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو میں بڑی معذرت اور محبت سے یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو میرے مطالعہ میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ فجر کا نمازی کسی نہ کسی روز اللہ اس کو کنارے لگا ہی دیتے ہیں اور اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نماز پر بڑی توجہ رکھنی چاہیے، اور سب سے بڑی توجہ یہ ہے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ مسنون نماز ہی اصل میں نماز ہے۔ نماز کو فرقہ واریت کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ جو بات قرآن سے حدیث سے ثابت ہو جائے صرف اس وجہ سے نہیں ٹھکرانی چاہیے کہ میرے دیہات کا مولوی نہیں مانتا، میرا فلاں بزرگ نہیں مانتا۔ جو بات حدیث سے ثابت ہو جائے، علم ہو جائے، پھر وہاں خام خواہ کی ضد اور تعصب، یہ چیزیں انسان کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے آپ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو رسول اکرم علیہ السلام کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ چلے گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی، پھر جانے لگے، سلام کیا، آپ نے پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چلے جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد جب چوتھی دفعہ آپ نے کہا نا نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہاں رک کر میں نے ادب کے حوالے سے ایک بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ آپ اس صحابی اور نمازی کا ادب دیکھیں، رسول اکرم علیہ السلام کا احترام دیکھیں کہ 3 مرتبہ آپ نے روکا، ٹوکا اور یہاں تک کہا کہ تیری نماز ہوئی نہیں۔
لیکن وہ صحابی کیسے مؤدب تھے اور دین سیکھنے سمجھنے کا جذبہ کس قدر زیادہ تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھلا دیں. تو اگر کوئی شخص آپ کی اصلاح کرے اور دلیل سے کرے تو جذباتی نہ ہوا کرے. یہ نہ کہا کرے میرا فلاں فرقے سے تعلق ہے تو میں اس کا پابند ہوں. جی آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، ٹوکنے والے، منع کرنے والے؟ دلیل سنا کریں اور عمل کیا کریں. نبی علیہ السلام نے جو ان کو باتیں بتلائیں، ان باتوں میں سے چند اہم ترین باتیں یہ ہیں. حدیث صحیح میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ قیام کرو، جو قرآن بآسانی یاد ہے پڑھو، سورۃ الفاتحہ پڑھو، ام القرآن پڑھو، پھر رکوع کرو، بڑے اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے جب اٹھو حتی تعدل قائمہ، بڑے اعتدال کے ساتھ کھڑے رہو. اکثر نمازیوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہلکا سا جھٹکا لیتے ہیں اور فوراً سجدے میں جا گرتے ہیں. ایسے نہیں ہے. آنکھیں کھول کے خود بخاری پڑھیں، حتی تعدل قائمہ، اعتدال کے ساتھ، برابری کے ساتھ اچھے طریقے سے کھڑے رہیں. اور وہ جو رکوع والی دعائیں ہیں جو مسلم شریف میں دعا آتی ہے، جو مشکات میں آتی ہے، ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بینہما ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعائیں پڑھیں. پھر بڑے آرام سے سجدہ کریں. پھر 2 سجدوں کے درمیان حدیث کے لفظ ہیں، بڑے اعتدال اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. اکثر نمازی ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ ایک سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں تو تیزی سے دوسرے سجدے کے لیے اپنے سر کو زمین پر جھکا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں، رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. پھر جب 1 رکعت مکمل کر لیں تو فوراً نہ اٹھیے گا، حتی تطمئن جالسا، جلسہ استراحت کریں. 1 دفعہ بیٹھیں آرام سے پھر اٹھیں. تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نماز میں اعتدال نہیں، جس نماز میں ٹھہراؤ نہیں، جس نماز میں سکون نہیں، وہ سرے سے نماز ہی نہیں. جلدی والی نماز، تیزی والی نماز اور ایسی نماز کہ جس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، خطرہ ہے کہ وہ سرے سے نماز ہی نہ ہو. تو ہمارے بہت سے مساجد کے ائمہ حضرات بڑے جلد باز ہوتے ہیں، واللہ 4 رکعت نماز وہ 4-5 منٹس میں مکمل کرتے ہوئے سلام پھیر دیتے ہیں. اللہ کے بندو، ٹھہر کے نماز پڑھو. آپ کے پیچھے ایک امت کھڑی ہے، درجنوں لوگ کھڑے ہیں. آپ آگ کے انگاروں پہ تو نہیں کھڑے، اتنی جلدی کرتے ہو. آپ نے آگ بجھانی ہے مزے سے باہر جا کر. رسول رحمت علیہ السلام کی ظہر کی نماز چیک کرو، مشکات شریف پڑھو، کتنی لمبی نماز ہوتی تھی. صحیح البخاری پڑھو، رسول اللہ کی نماز دیکھو، اپنی نماز میں ٹھہراؤ پیدا کرو. اس وقت سب سے بڑا فتنہ جس میں مذہبی لوگ شکار ہیں وہ ہے نماز کی تیزی کا فتنہ. عجلت، جلدی، سنت کا عدم خیال، نماز کے معاملے میں تعصب، ضد، ہٹ درمی. اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آپ کو وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو. ایسی نماز نہیں ہے جس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، وقار نہیں ہے، سکینت نہیں ہے، خشوع نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.